لینڈ جانا ہے اور ان کو دبئی کا ویزا نہیں مل رہا، یعنی دبئی کی ویزے میں ان کو ہارڈلز پیش آ رہے ہیں، تو فن لینڈ نے اپنی ویزا سبمیشن یا بائیومیٹرک کی فیسیلیٹی ٹیمپرری بیس پہ دوحہ میں دی ہے، قطر میں۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ پاکستان سے یا وزٹ ویزے پہ یا ورک پرمٹ پہ فن لینڈ جانا چاہتا ہے اور ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے اسپیشلی بائیومیٹرک میں یا سبمیشن میں، تو وہ اپنا سبمیشن اس ٹائم دبئی کی جگہ وہ قطر میں کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی ڈیفیکلٹیز آ رہی تھی پاکستانیوں کو، اسپیشلی سنگلز کو اور پھر میلز میں اسپیشلی کم عمر والے کو، وہ ویزا بالکل نہیں دیتے تھے دبئی۔ تو اس بیس پہ جو ہے نا ابھی فن لینڈ جس نے جانا ہے تو ان کے لیے ایک بیسٹ جو ہے نا اپرچونیٹی ہے کہ وہ دبئی کی جگہ قطر میں بھی اپنا سبمیشن اور اپنا ڈاکومنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی پلان کیا ہے یا آپ کے پاس فن لینڈ کا ہے اسٹوڈنٹ ورک پرمٹ کچھ بھی ہے، تو آپ بھی اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں اور دبئی کے بجائے اپنا قطر میں بائیومیٹرک کرا سکتے ہیں۔ بیلاروس کا ورک پرمٹ ہمارے ساتھ آیا ہے، مختلف کیٹیگریز میں ورک پرمٹس ہے، ود جاب بھی ہے، ود آؤٹ جاب بھی ہے۔ اس کو وہاں لیگل ڈاکومنٹس ملے گا 1 سال کا، 2 سال کا، جس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے وہاں جاب کرنا ہے تو جاب بھی کر سکتے ہیں، جاب نہیں کرنا ہے آگے موو ہونا ہے تو موو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یورپین کنٹری ہے، شنجن میں موو کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ وہاں سیلری بھی اچھی ہے، مختلف کیٹیگریز میں ڈیفرنٹ سیلری ہے، جابس مختلف ہیں ہمارے ساتھ۔ اگر انٹرسٹڈ بندہ بیلاروس کے لیے وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرے، ہم پھر اس کے لیے آپشنز نکالیں گے، اور مختلف آپشنز ینگ نوجوان کے لیے ہے جو کوالیفائڈ بھی ہو، لٹل بٹ وہ انگلش بھی جانتا ہو، ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے۔ ایک اور ضروری بات ہے یورپ کی ریگارڈنگ اپنی کرنی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جس کا بالکل زیرو ایجوکیشن ہوتا ہے، انگلش کا کچھ آتا نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا، پاسپورٹ پہ کبھی ویزا نہیں لے گا ہوتا ہے، اس کیس میں بہت ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، بہت بڑے خواری کرنی پڑتی ہے اور بہت کیسز اکثر ریفیوز ہوتا ہے۔ تو تھوڑا لٹل بٹ آپ نے بھی اپنی ججمنٹ خود کرنی ہے کہ آپ اگر ایلیجیبل ہو تو آپ ہمارے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کریں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ایک اور بھی جو ہے نا اہم بات یہ ہے کہ کافی ٹائم بعد کویت نے پرمٹ سٹارٹ کیے، ایک کمپنی کو جو ہے نا ہیوی ڈرائیور، پینٹر، ڈینٹر، ہیوی الیکٹریشین، اے سی ٹیکنیشین، ڈیزل میکینک، ویلڈر، سیفٹی افسر، ورکشاپ مینیجر، ایچ ایس سی مینیجر، ایل ٹی مینیجر، میکینیکل انجینئر، کمیونیکیشن بوائے اور میکینیکل ہیلپر، یہ سارے جو ہے نا چاہیے۔ اگر آپ بھی کسی بھی چیز میں آکر کرتے ہیں تو جلدی ہمیں سی وی اپنا بھیج دیں۔ اس کی پہلی سی وی سلیکشن ہوگی، اس میں ریٹرن بندوں کو زیادہ پریفر کیا جائے گا، جس کا باہر ایکسپوجر ہو، کسی اور کنٹری گیا ہو، باہر سعودی گلف کنٹریز میں کسی کنٹری میں کام کیا ہو، وہاں سے ریٹرن ہو تو بہتر آپشن ہے۔ وہاں سے ریٹرن بھی نہ ہو، فریش بندی بھی چلے گا۔ پہلے ہمیں سی وی اپنی بھیجنی ہے، اس کے بعد انالیسس ہونا ہے، انٹرویو ہونا ہے، اور اس کے بعد کیس پروسیس ہوگا۔ تو اگر آپ بھی کویت جانے کے خواہش مند ہے اور کوئی اور بھی اگر آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا اپلائی کریں۔ یہ ایک اچھا اپرچونٹی ہے، پتہ نہیں کب تک جو ہے نا چلتے ہیں، پرمٹس ابھی کھلے ہیں، تو ہم آپ کا کیس پروسیس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ as soon as possible آپ کا کیس کمپلیٹ ہو کے آپ جو ہے نا۔ یہ ویڈیو جو ہے نا ریکارڈنگ ورک پرمٹ کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ٹائم بعد کویت نے جو تھا اپنے پرمٹس شروع کر دیے، دوبارہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا مواقع جو نے دیے۔ ہمارے پاس ایک آپشن ہے اس ٹائم سیکیورٹی گارڈ کا، جس کا تنخواہ ہے 130 کویتی دینار۔ ایک اچھی ریپیوٹڈ کمپنی ہے جس کو جو ہے نا سیکیورٹی گارڈ چاہیے۔ سیکیورٹی گارڈ کے بندے کا عمر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے 21 سال سے لے کر 40 سال کے بیچ، جس کو انگلش بول چال آتا ہو، تھوڑا بہت اس کو انگلش کا پتہ ہو، قد جو ہے نا اس کا 5.7 انچ ہو، کیونکہ اس میں قد بھی بہت میٹر کرتے ہیں۔ اور یہ اچھی جو ہے نا کمپنی ہے، کلین شیو ہونا چاہیے، کوئی اور کنٹری سے جو ہے نا وہ ریٹرن ہو، فار ایگزامپل اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ معاہدہ جو ہے نا 3 سال کا ہے، 3 ایئرس کا ورک پرمٹ ہے۔ انٹرویو ادھر ہوگی، پنڈی میں انٹرویو ہو سکتے، اگر کوئی دوسرے شہر میں ہے تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم انٹرویو کا کوشش کریں گے، اگر ڈیلیگیشن ادھر ہو تو وہاں اس کے لیے انٹرویو ارینج کر دیں۔ یہ کویت کا آپشن ہے، بہت اچھا ہے سیکیورٹی گارڈ کے لیے۔ اگر کسی نے کویت جانا ہے سیکیورٹی گارڈ کی ویزے پہ تو یہ سب سے بہتر آپشن ہے۔ زیادہ تر لوگ اس طرح ہے جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے ایڈز پہ کہ ہمیں سیکیورٹی گارڈ چاہیے، تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میسج سب لوگوں تک پہنچے نا، ہر بندے کو پتہ چلے، کیونکہ ہر بندے کو انڈیویجولی میسج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی
ख्वाहिशमंद हो तो रेडी रहो, अपने डॉक्यूमेंट सारी रेडी करो और हमारे साथ कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हम इस पे काम शुरू करें। ये वीडियो रिकॉर्डिंग यूरोप की वर्क परमिट है लिथुआनिया ट्रक ड्राइवर। लिथुआनिया में हमारे पास ऑप्शन है आई है ट्रक ड्राइवर की, कोई भी इंटरेस्टेड बंदा हो उसकी या हंगरी एम्बेसी में बायोमेट्रिक होगा। 1650 उसके बेसिक जो है ना सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है, वह जो है ना खुद टेस्ट जो है ना क्लियर करना होगा लाइसेंस के लिए। रिक्वायरमेंट में उसकी पाकिस्तान में HTV लाइसेंस ज़रूरी है कि उसके पास HTV लाइसेंस हो। उसके अलावा जो है ना वहाँ के अगर कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करे और क्लियर ना करे तो उसके लिए क्लासेस लेना पड़ता है। क्लासेस की जो ना पे फिर ख़ुद जो है ना जो एम्प्लॉय होगा वो देगा। ये वेरी स्पीड प्रोसेस है, 2 से 3 महीने लगते हैं। एडवांस भी बहुत मिनिमल है, अच्छा ऑप्शन है ड्राइवर हर हज़रात के लिए। अगर कोई जाना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लिथुआनिया वर्क परमिट की। ये वीडियो रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट है बायोमेट्रिक जिसको हम कहते हैं, या अपॉइंटमेंट कहते हैं इटली के लिए या यूरोप की किसी और कंट्रीज़ के लिए। जैसा आपको पता है कि इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स या वर्क परमिट्स वाले इस तरह लोग हैं जिनको अपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा मसला है। उनके बहुत सारे बच्चों के जो ना वो ऑफ़र लेटर में जो इनटेक का होता है वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। बहुत सारी वर्क परमिट इस तरह है कि उनकी वर्क परमिट एक्सपायर हो जाते हैं लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसमें। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपके पास 2 या 3 महीने का टाइम है तो अभी वापस जो है ना इटली ने अपॉइंटमेंट खोले हुए आपके पास, यानी मीन्स कि आपकी अपनी स्टडीज़ में या वर्क परमिट में 2 से 3 महीने का टाइम है तो आप हमसे जो ना सर्विसेज ले सकते हैं जिसमें हम आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इटली के लिए भी या किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जिसका एम्बेसी इधर पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में वर्किंग करते हैं, या कोई और जो है ना एम्बेसी के थ्रू हो जिसका एम्बेसी खुद ना हो लेकिन कोई दूसरा एम्बेसी उसका बायोमेट्रिक डील करता है विज़िट के लिए, शॉर्ट टर्म विज़िट के लिए, तो उसका आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। हमारा जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स जो है ना आपके साथ डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन में है, आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। अपॉइंटमेंट में जो हेल्प आउट हम कर सकते हैं तो इंशाल्लाह करेंगे ताकि आपको टाइम पे अपॉइंटमेंट मिल के आप अपनी स्टडी को या वर्क परमिट को आगे कंटिन्यू कर सकें। ये आज की वीडियो रिगार्डिंग चेक रिपब्लिक वर्क परमिट की है। 2 साल का वर्क परमिट है, इजीली प्रोसेसिंग होता है, 2 मंथ्स की प्रोसेसिंग की टाइम है। सैलरी 900 to 1200 यूरोज़ है। डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है ना उसमें जॉब्स है। 3 मंथ्स का प्रोबेशन होता है। ओवर टाइम जो है ना इसमें है, ओवर टाइम की अपॉर्चुनिटी है और इसमें रिजनेबल जो है ना एडवांस पेमेंट है। बाकी रिमेनिंग जो है ना अपॉइंटमेंट जब आता है, आपका ऑफ़र लेटर आता है उस पर है, और रिमेनिंग फ़ाइनल जो है ना वीज़े पे कॉस्ट है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि आप यूरोप शिफ्ट हो या अपनी फैमिली को यूरोप शिफ्ट करें, नए लाइफ यूरोप में शुरू करें, तो ये आपके लिए एक गुड ऑप्शन है, गुड अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज़रूर अवेल करें। बेलारूस की है। इससे पहले हमने एक वीडियो पोस्ट की थी बेलारूस के लिए, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं या कॉल्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बेलारूस जाएंगे तो बेलारूस से आगे हमने शेंजन किस तरह जाना है। ये बात अपने साथ नोट करें, ये बेलारूस का परमिट जो है ना वहाँ जॉब का है। अगर आपने बेलारूस से आगे मूवमेंट करना है, ये एक दफ़ा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिसका भी क्वेश्चन हो उसको क्लियर हो जाए। तो बेलारूस से आगे लोगों की सिटिंग है, वहाँ से जो ना उसको बाई रोड टैक्सी वगैरह किसी चीज़ में आगे लेके जाते हैं, लेकिन हमारे जो कमिटमेंट है वो बेलारूस की है कि वो बंदा बेलारूस जाएगा और बेलारूस में उसको जॉब मिलेगा, बेलारूस में वो जॉब कर सकते हैं, अपना TRC ले सकते हैं। बाकी आके मूवमेंट उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करता है नहीं करता, किस तरीके से करते हैं। अगर शेंजन में किसी कंट्री में मूव होना है, वहाँ किसी ने डॉक्यूमेंट जमा करना है, वहाँ किसी ने जो ना अपना केस जमा करना है, जो भी करना है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे जाने के लिए। लेकिन जाना आसान है कंपेरेटिव टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से शेंजन जाना या बेलारूस से शेंजन जाना, तो बेलारूस बहुत बेहतर है, बेलारूस से आप मूव कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं शेंजन। लेकिन ये क्वेश्चन इस रिगार्डिंग होता है कि हर बंदा कह रहा है कि मैं किस तरह जाऊंगा, या आप लोग क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हम आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारे पास जिस कंट्री का परमिट आता है, हम जिस कंट्री में डील करते हैं उधर की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाई एयर काम करते हैं कि बंदा बाई एयर जाए, सही तरीके से जाए, जिस कंपनी का उसके पास ऑफर लेटर हो उधर से उसको TRC मिले। आगे आपके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है कि आपने किधर जाना है, किधर मूव करना है और कितने दिन में मूव करना है, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लोगों के मुख्तलिफ लिंक्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस कंट्री में, जिस कंट्री में उसने जाना है, जिस कंट्री में उसने आगे मूव करना है, हर बंदे का अपने हिसाब से खुद लिंक्स होते हैं और
اپنی لنکس کو یوٹیلائز کر کے جو نا آگے جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے آپ کو کہ ہماری رسپانسبلٹی بیلاروس تک لے کے جانے کی ہے, اور بیلاروس پہ وہ آپ, ہاں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ میں ڈپورٹ ہو جاؤں, کچھ اور ہو جاؤ گا تو اس کا کیا ہوگا بھائی, لیگل ویزا آپ کے ساتھ ہوگا, ڈپورٹ نہیں ہوں گے. ڈپورٹ شپورٹ کسی چیز کی ہمارے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہے, ہم تو آپ کو ویزا پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہوگا, ہر چیز کلیئر ہوگا. باقی کوئی اور مسئلہ اگر آپ کا ہے, نام کسی چیز میں ہے, یا آپ ایف آئی اے کو یا گورنمنٹ کی کسی اور ادارے کے مطلوب ہو, اس وجہ سے آپ ڈپورٹ ہو سکتے ہیں, اس کا رسپانسبلٹی کسی بھی کنسلٹنٹ کے اوپر نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو بیلاروس کے ریگارڈنگ ہم نے کلیئر کرنا تھا کہ ورک پرمٹ جو ہمارے بیلاروس کا ہے وہ صرف اور صرف ہم بیلاروس تک لے کے جاتے ہیں. بیلاروس یورپین کنٹری ہے, شنجن نہیں ہے. آگے آپ نے شنجن کے لیے خود پلان کرنا ہے, خود جو ہے شنجن کی یہ جو ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے سارے ٹریولرس کے لیے, وہ چاہے ورک پرمٹس والے ہیں, وہ چاہے وزٹس والے ہیں, یا جتنی بھی کیٹیگریز کے, سب کے لیے. ملائیشیا میں ایک کرپشن کا دندہ بہت عروج پہ پہنچ چکا ہے, جس کو کہتے ہیں ملیشیا امیگریشن کاؤنٹر سٹنگ. یہ کیا چیز ہے, کیوں ہو رہا ہے, یہ کب سے شروع ہوا, اور یہ کیوں جو نا اتنا عروج پہ پہنچ گیا, اور اتنا ہائپ اس میں کریٹ ہو گیا, اور اتنا حد تک پہنچ گیا کہ ملائیشیا کی گورنمنٹ نے کافی جو ہے امیگریشن آفیسرس کو سسپینڈ کیا ہے, سروس سے ڈسمس کیا ہے, پھر بھی یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے, ابھی تک چل رہا ہے. اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے, اور کس حد تک کی خطرناک بات بھی ہے, کہ جب کوئی بندہ پستا ہے, پریشان ہوتا ہے, راستہ نہیں نظر آتا ان کو, تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے کام پیسوں پہ ہوتا ہے, آپ نے پیسے دینے اور اپنی جان چھوڑانے. تو یہ کانسیپٹ, یہ کام بھی پاکستان اور باقی ڈیولپنگ کنٹریز کے لوگوں نے, جو لیبر کیٹیگری یا وزٹرز ہوتے تھے, ان کو جب وہاں رکایا جاتا تھا یا وہ ان کو جانے نہیں دیتے, تو پھر اس میں ایک سیٹنگ کے کام آ گیا کہ آپ نے 2000 رنگٹ 1800 رنگٹ کاؤنٹر سیٹنگ کرنا ہے, جس میں امیگریشن والا پیسہ لیتا ہے, اور اس میں ایک دو ایجنٹ پاکستان کے یا ملائیشیا کے انوالو ہوتی تھی بیچ میں, اور وہ پیسہ لے دے کے اور معاملات حل کر کے بندوں کو وہاں جو ہے نا امیگریشن سے کلیئر کرواتے. اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرپشن کا دندہ ہے, صحیح عروج بھی ہے, لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے اور فائدہ کس کا ہے. اس میں فائدہ سارا ملائیشیا کی امیگریشن کا ہے, امیگریشن کے افسر کا ہے, جس کی جیب میں پیسے جا رہے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کلیئر نہیں ہوا, کوئی وزٹر کلیئر نہیں ہوا, اور اس وزٹر کے پاس سارے جینون ڈاکومنٹ ہے, اس کے پاس ملائیشیا کا ویزا ہے, اس کے پاس کنفرم بکنگ ہے, تو اگر آپ لوگوں کو پرابلم ہے تو ملائیشیا گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ ملائیشیا کا ویزا ہی ایشو نہ کرے. جب آپ لوگوں نے ویزا ایشو کیا تو پھر امیگریشن میں یہ کون سا طریقہ ہے کہ بڑا چڑھا کے نیوز چلتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ سے جو نا اتنے بندے ڈپورٹ ہو چکے ہیں, ملائیشیا سے اتنے بندے 100 بندہ ڈپورٹ ہو چکا ہے, 200 بندہ ڈپورٹ ہو چکا ہے, پورا فلائٹ ڈپورٹ ہو چکا ہے. یہ بات بالکل نہ سمجھنے والی. اگر بندے میں مسئلہ ہے, وہ اس کی اہلیت ہی نہیں ہے وزٹ کرنے کے لیے, تو آپ پھر اس کی وزٹ ویزا دیتے کیوں ہے؟ اگر آپ نے وزٹ ویزا دی ہے تو اس ٹائم ڈپورٹ کا جو نا کوئی سسٹم نہیں بنتا. دوسرا ایک اہم اور امپورٹنٹ بات ادھر یہ ہے کہ ایجنٹ کا کس کیٹیگری میں نقصان ہے. ملائیشیا کے جو وہاں کے آفیسرز ہیں, وہاں کے امیگریشن کی رول ہے, ان کو اپنے قانون کو بالادستی کو بھی دیکھ کے کبھی کبھار سارے سٹنگز کو کینسل کر کے لوگوں کو سٹنگ کے باوجود جو ہے ڈپورٹ کیا جاتا ہے, تاکہ ان کے نمبر ملے کہ بھائی ہم واقعی ڈیوٹی کرتے ہیں اور ہم بہت صحیح اور ایماندار لوگ ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ڈیوٹی کیا, کیونکہ ہم نے اتنے لوگوں کو ڈپورٹ کیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ نقصان ہے کہ جس ایجنٹ صاحب نے ڈن بیس پہ بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے 1 روپے ادھر نہ دو, میں نے ویسے بھی سیٹنگ کی ہے, مجھے اس میں لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے بچتا ہے, آپ جب وہاں سے نکلو گے تو مجھے پیسے دے گا. تو جب وہ صاحب ڈپورٹ ہو جاتے ہیں تو امیگریشن والے نے جو ویزے کے پیسے دیے اور ٹکٹ کے پیسے دیے وہ ایجنٹ کے چلے گئے, کیونکہ ایجنٹ نے اپنے طرف سے اپنے جیب سے پیسے لگا کے ان کو وزٹ ویزا دلوایا ہوتا ہے اور ان کو جو ہے نا ٹکٹ کراتے ہیں. اگر ایجنٹ کا نقصان نہیں ہے تو پھر کس کا نقصان ہے؟ کچھ لوگوں کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ بھائی پاکستان سے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ویزا چاہیے, ویزا پری ریکوائرمنٹ ہے, دوسرا ویزے کے علاوہ جو نا کنفرم بکنگ چاہیے, وہ ٹھیک ہے, ریٹرن ٹکٹ چاہیے, وہ ٹھیک ہے, ارائیول کارڈ ہوتا ہے, چاروں ڈاکومنٹس لے کے بندہ کاؤنٹر پہ پہنچ جاتے ہیں. کاؤنٹر والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ نہیں کلیئر ہو سکتے, آپ جائے امیگریشن کے دفتر. امیگریشن والا اس سے جو ہے نا پاسپورٹ لیتے ہیں, اس پہ NTL اسٹیمپ لگاتے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنی نیکسٹ فلائٹ کے لیے ویٹ کرو, اور ویٹ ادھر ایئرپورٹ پہ کرایا جاتا ہے, جو ہے نا کوئی انسانیت والا سلوک نہیں ان کے ساتھ کرتے, اور وہاں ایئرپورٹ پہ ان کو ویٹ کراتے اور ایئرپورٹ سے اس کو اگلی جو اس کا فلائٹ آتا ہے اس میں ڈپورٹ کیا جاتا ہے.
تو لہٰذا آپ سب کی بہت مہربانی ہوگی کہ اس چیز پہ تھوڑا غور کرے، وہ اگر ٹریولر بھی ہیں، وہ اگر ایجنٹ بھی ہے، یہ دندہ ہم لوگوں کی وجہ سے شروع ہوا ہے، اس میں ٹریولر بھی انوالو ہے اور اس میں ایجنٹ بھی انوالو ہے۔ کائنڈلی کسی کو 1 روپے نہ دیں تاکہ یہ معاملات اپنے روٹین پہ آ جائیں، کیونکہ جب آپ لوگ نہیں دیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ آپ لوگ دینا شروع کر دیں گے تو کاؤنٹر کا ریٹ دن بدن منڈی کی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستانی ایجنٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس میں پاکستانی جو ہے نا ٹریولر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہولے سولے فائدہ دونوں صورتوں میں، اگر ایجنٹ کی طرف سے کوئی مسئلہ آتا ہے اور اگر یہ کلائنٹ کے ٹریولر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، سارا بینیفٹ فائدہ صرف جو ہے نا ملائیشیا کی امیگریشن کے افسر کو ہے، اور نقصان اگر ہے تو 2 بندوں کا ہے، وہ دونوں پاکستانی ہو سکتی ہے، ایک جو ہے ایجنٹ کا نقصان ہے اور ایک جو ہے ٹریولر کا نقصان ہے۔ تو پلیز مہربانی کرے اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا ایوائڈ کرے تاکہ یہ ختم ہو جائے، یہ ٹرینڈ ختم ہو جائے۔ لوگ یہاں سے پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جائیں گے اور وہاں پہنچ کے امیگریشن میں ڈپورٹ ہوں گے۔ تو ڈپورٹ کا سلسلہ، اس میں جتنا امیگریشن کا لوگ انوالو ہے، جتنا ملائیشیا کی امیگریشن انوالو ہے، جتنے ملائیشیا امیگریشن کے لوگوں کے پاس پیسے جا رہے ہیں، اس کو اس کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سسپینڈ اور ڈسمس ہونے کے باوجود یہ دندہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو کرپشن کا دندہ ہے، جو آج کل بہت بڑا جو ہے نا عروج پہ ہے، خاص کر ملائیشیا میں، جس میں ہمارے پاکستان کے بہت سارے ایجنٹ انوالو ہے، اس چیز کو چھوڑے۔ ٹریولرز بھی اس چیز کو جو ہے نا احتیاط کرے، پراپر صحیح ڈاکومنٹیشن کے ساتھ جائے اور یہ بھی کرے۔ اور گورنمنٹ کی طرف سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، جو وہاں جو ہے نا پاکستان کی ایمبیسی کام کر رہی ہے، ان کو بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو سیریسلی لیں کہ بھائی اگر کسی کے پاس سارے ڈاکومنٹ ہے تو آپ نے اس کو ڈپورٹ کیوں کیا؟ ہاں، اگر اس کے ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں تھے تو آپ نے اس کو ویزا کیوں دیا؟ ویزا دیتے ہو، اپنے نوٹ چھاپتے ہو، اپنے پیسے ٹھیک چھاپتے ہو، پھر آپ کی کنٹری تک جہاز آتے ہیں، کیونکہ جہاز میں بندے نے ٹکٹ دیے، اس میں بھی آپ نے نوٹ چھاپا اپنا، لیکن اس کے باوجود بندے کو ڈپورٹ کرو اور 2-3 دن اس کو ایئرپورٹ پہ بٹھاؤ اور اس کی تصدیق کرو، 2-3 دن بعد اس کو دوسرے جہاز میں بٹھاؤ، اس کو واپس بھیجو۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ راستہ روکا اگر نہیں گیا آج کل تو یہ دن بدن بڑھتا جائے گا، اور دن بدن بڑھنے کے بعد جو ہے یہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ پھر لوگوں کے لیے وہ جینون اور لیگل ٹریول کرنا مشکل ہو جائے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس ڈاکومنٹ ٹھیک ہے تو اس کو کوئی کاؤنٹر سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایجنٹ صاحبان بھی اس سے دور رہے، اور جب ایجنٹ صاحبان دور رہیں گے، لوگ دور رہیں گے، نارمل جنرل وزٹر جائے گا تو خود امیگریشن والے یہ کام چھوڑ دیں گے، دھندا چھوڑ دیں گے۔ ڈیٹیلز دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو اوائڈ کرے تو انشاءاللہ یہ معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈپورٹیشن اور کرپشن کی ریگارڈنگ ہے جو آج کل بہت بڑے پیمانے پہ سر اٹھا رہے ہیں، اگر ابھی اس پہ جو ہے نا لگام نہیں لگایا گیا، کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ پھر ایک بہت بڑا جو ہے نا چیلنج اور مسئلہ بن سکتا ہے فیوچر میں، ٹریولرز کی بھی اور بزنس مینس کے لیے بھی۔ سب سے پہلے ہم چھوٹے کنٹریز میں جو ہے نا یہ دیکھتے تھے اور ہوا بھی ہے، کمبوڈیا لحاظ سے لوگ جاتے تھے پاکستان تو کاؤنٹر سیٹنگ کرتے تھے $500 کا اور اس کو کلیئر کیا جاتا تھا۔ ملائیشیا لوگ جاتے تھے تو 2000 رنگٹ اور 1500، 1800، 2500 رنگٹ تک سیٹنگ ہوتا تھا، اس پہ کام کیا گیا۔ یہ دندہ ایک اور کنٹری میں بھی شروع ہو گیا، نئے جو ہے نا نیوز اپڈیٹس ہے ہمارے ساتھ، ایک اور کنٹری میں بھی یہ کھاتا شروع ہو گیا۔ اور وہ کس طرح ہے؟ آج کل انڈونیشیا میں بھی یہ معاملہ ہے کہ بھائی انڈونیشیا جو بھی پاکستانی جائے وہ انڈونیشیا کی کاؤنٹر سے اندر بھیجا جاتا ہے اور اندر اس کے ساتھ ڈیلنگ ہو جاتی ہے۔ ڈیلنگ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں بھائی پیسے دے دو، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس نے شو منی کے لیے یا اپنے یہاں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ڈالر لیے ہوں گی، کچھ نہ کچھ انڈونیشین کرنسی لیا ہوگا۔ تو وہ کس طرح کرتے ہیں؟ $500، $300، $400 بارگیننگ ہے، جس کے بیس پہ سیٹنگ کیا گیا اتنا ہی ڈالر لیتے ہیں۔ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ٹریولر صاحب ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی میرے ساتھ سارے ڈاکومنٹ جینون ہے، میرے پاس ویزا ہے، میرے پاس کنٹری کا پاسپورٹ ہے، میرے پاس ریزیڈنس کی ڈیٹیل ہے، تو میں پیسے کس چیز کا دوں؟ لیکن اس بیچارے کو صرف یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر انڈونیشیا کی امیگریشن والے صاحبان اس کو ڈپورٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ دوبارہ سے جو نا ٹکٹ کرانا پڑے گا، دوبارہ سے سارے معاملات کرنے پڑے گے۔ پاکستان میں لوگوں سے معاملات طے کیے، سب کچھ کیے، اور وہاں بندہ پہنچتا ہے واپس آتا ہے تو ایک افسوس کی بات بھی ہوتی ہے، لوگ ہنسیں گے، مذاق کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ بیچارہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جو $300، $400، $500 میں اپنے ساتھ لے کے آئے ہو آپ کی کنٹری میں ٹریول کرنے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، رہائش کرنے کے لیے، وہ امیگریشن والے صاحب کو دیتے ہیں۔ پھر باہر بیچارہ نکلتا ہے تو گھر سے اور پیسے منگاتا ہے اور اس پہ جو نا اپنا نظام چلاتا ہے۔ تو سب سے اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھائی جتنی بھی ٹریولرز ہے یا جتنی بھی کنسلٹنٹ ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اس چیز کو جو نا لگام دے۔ ابھی شروع ہوا ہے، انڈونیشیا والا کھاتا نیا ہے، اس میں جو رومرز آ رہے ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، یہ نیا کام ہے، یہ سٹنگے ویٹنگے والا قصہ نیا ہے۔ اس پہ تھوڑا بہت ابھی بریک ڈالے، کیونکہ یہ $100، $200، $300 سے جو نا چیز چھلانگ مارے گا، آگے جائے گا، پھر وہی کمبوڈیا اور وہ ملیشیا اور وہ والا کام شروع ہو جائے گا۔ تو
تو اس ٹائم یہ ایک اچھا آپشن ہے، گڈ آپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹ پورے ہیں تو آپ کسی کو بھی پیسے نہ دیں، وہ چاہے پاکستان میں ہو، وہ چاہے انڈونیشیا میں ہو، ادھر بھی ہو، آپ نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے کہ یو آر دا جینون ٹریولر، یو آر دا جینون بزنس مین۔ اگر آپ کے پاس بزنس ویزا ہے تو آپ جینون بزنس مین ہو، اگر آپ کے پاس وزٹ ویزا ہے تو آپ جینون ٹریولر ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود اون کرنا ہے، ثابت کرنا ہے، اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ ٹریول ہی نہ کریں، لیکن پیسوں لینے دینے والا معاملہ ختم کرے، کیونکہ یہ کچھ لوگ دے سکیں گے لیکن مستقبل میں اور لوگوں کے لیے پریشانی بنائیں گے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جب ٹریول کرتا ہے یا بزنس ویزے پہ جاتا ہے ہر بندے کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا جاتے ہیں وزٹ پہ اپنے ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے، اس کا بہت مینیمل بجٹ ہوتا ہے، اگر اس کو ایک ایک ایئرپورٹ پہ اور ایک ایک امیگریشن کو اتنے ڈالر اور اتنے رنگٹ اور اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو وہ بیچارہ کس طرح ٹریول کرے؟ وہی والا بات ہے کہ پاکستان میں جدھر آپ جاب کے لیے جاتے ہو وہ کہہ رہے پریویس ایکسپیرینس ہے، بھائی آپ جاب دو ایکسپیرینس ہوگا نا، کس طرح ایکسپیرینس ہوگا؟ تو جب آپ شنجن کے لیے اپلائی کرتے ہو یا یو کے لیے اپلائی کرتے ہو یا امریکہ، پریویس ٹریول ہسٹری ہے، بھائی کس طرح کوئی ٹریول کرنے چھوڑ دے تو ٹریول ہسٹری بنے گا نا؟ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس پہ سارے ٹریولرز حضرات جتنی ہے یا جتنے کنسلٹنٹ ہے، جتنے ایجنٹس ہے، جتنے ایجنسیز والے ہیں، وہ بھی تھوڑا غور کرے، اس چیز کو جو ہے نا تھوڑا ایوائڈ کرے تاکہ یہ ختم ہو جائے، ادروائز یہ بڑھے گا، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اگلے اپنے جانے والے لوگوں کو، اپنے ٹریولرز کو یا وہاں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا مسئلے مسائل بنا دیں گے، کیونکہ ابھی جتنا چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا جو کرپشن کے عادی ہو جاتے ہیں امیگریشن آفسرز لوگ، وہ پھر معاملات اور بڑھا دیتے ہیں، دن بدن جو ہے نا قصہ بڑھتا جاتا ہے، تو لہٰذا ابھی ٹائم ہے اس پہ ورکنگ کر کے اس چیز کو جو ہے نا سٹاپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے میسج آپ لوگوں تک پہنچانا اس وجہ سے ہے تاکہ آپ اس چیز کو اگر تھوڑا بہت خیال کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ختم نہیں کر سکتے لیکن ہم کم کر سکتے ہیں۔ تب کے لیے ہمیں اجازت دے دیں، نیکسٹ ایک اچھی امیگریشنس یا ٹریولز کی ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اگلے اپنے جانے والے لوگوں کو، اپنے ٹریولرز کو یا وہاں جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا مسئلے مسائل بنا دیں گے، کیونکہ ابھی جتنا چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا جو کرپشن کے عادی ہو جاتے ہیں امیگریشن آفسرز لوگ، وہ پھر معاملات اور بڑھا دیتے ہیں، دن بدن جو ہے نا قصہ بڑھتا جاتا ہے، تو لہٰذا ابھی ٹائم ہے اس پہ ورکنگ کر کے اس چیز کو جو ہے نا سٹاپ کر سکتے۔ یہ آج کی ویڈیو ہے ریگارڈنگ ملائیشیا اینڈ انڈونیشیا بزنس، کہ اگر کسی نے پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا کسی اور کنٹری سے شفٹ ہونا ہے فار بزنس پرپس، کہ وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کرے، تو اس کو بزنس اسٹیبلش کدھر کرنا چاہیے، کون سی کنٹری اس طرح ہے جس میں کم پیسوں میں وہ بزنس سٹارٹ کرے، اپنی کمپنی کی رجسٹریشن کرے اور اپنے بزنس کو جو ہے نا آگے لے کے جائے۔ مختلف دونوں کنٹریز کے پرسپیکٹیو ہے، ملائیشیا کی اور انڈونیشیا کی۔ بزنس کے ریگارڈنگ سب سے بیسٹ جو ہے نا اس ٹائم پوری ایشیا میں انڈونیشیا ہے، اس کے مختلف ریزن ہے۔ انڈونیشیا میں پاپولیشن زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے بھی، لینڈ کے لحاظ سے بھی۔ جیسے ایک اور بات یہ ہے کہ یہ ایمرجنگ اکانومی ہے۔ انڈونیشیا کی گورنمنٹ نے کچھ پالیسیز ابھی ان دنوں جو ہے نا انٹروڈیوس کیے ہیں اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے، کہ نئے ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے، کہ پوری دنیا کے بزنس کمیونٹی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کہ دنیا کے بزنس کمیونٹی آئے اور وہ انڈونیشیا میں انویسٹمنٹ کرے۔ بہت سارے مختلف آپشنز دیے، اپرچونیٹیز دیے، اسپیشلی جو نا انہوں نے کمپنی کے رجسٹریشن بہت آسان کی۔ آپ پاکستان میں بیٹھے ہو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہو، آپ اپنا کمپنی آن لائن رجسٹر کر سکتے ہو۔ آپ جب انڈونیشیا ٹریول کرتے ہو تو آپ انڈونیشیا کے ٹریول سے پہلے جو نا یہ ایک بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کو آپ کے کنٹری میں ای ویزا جو نا ملے گا، وہ بزنس ویزا ہوگا۔ 2 سال بزنس ویزا آپ کو ادھر سے ملے گا۔ پھر جب آپ ایئرپورٹ پہ جو نا اترو گے تو آپ کو سٹیکر لگے گا 2 سال ملٹیپل انٹریز کا، اور اس کے بعد ریزیڈنس پرمٹ ہے، وہ آپ کی ای میل پہ، آپ کی کمپنی کا جو ای میل ہے اس پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ بہت آسان پروسیسنگ ہے، ان کا کمپنی رجسٹریشن اتنا آسان ہے جتنا پاکستان سے بھی آسان ہے، جتنا ہم اسی سی پی میں رجسٹریشن کرتے، اس سے بھی ایزی وے ہے، آسان وے ہے اور جلدی ہو سکتا ہے۔ اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اس انڈونیشیا کے اس اپرچونٹیز اور اس آفرز کی ریگارڈنگ جو نا ملائیشیا کا۔ ملائیشیا بہت کمپلیکیٹڈ ہے بزنس کے حوالے سے۔ ملائیشیا میں ایس ڈی این بی ایچ ڈی کمپنی بنانی ہو، یا اس ایس ڈی این بی ایچ ڈی کمپنی کے علاوہ جو نا انویسٹمنٹ کے جو نا ویزا لینا ہو، یا لبنان فری ٹریٹری میں کمپنی بنانی ہو جو ٹیکس فری زون ہے،
کئی بھی کوئی بھی کمپنی بنانی ہو بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے، بہت ٹائم ٹیکنگ ہے، خرچہ بہت آتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اس پہ لیگل سٹیٹس جلدی نہیں ملتا، آپ اس کمپنی پہ اپنے لیے ویزا نہیں نکال سکتے، آپ کا اپنا سٹیٹس اس پہ لیگل نہیں ہو سکتا، آپ کسی اور کو اس میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، آپ کسی اور کے لیے اس پہ ویزا نہیں نکال سکتے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بزنس کے حوالے سے ملائیشیا میں پاپولیشن بہت کم ہے ریگارڈنگ جو نا انڈونیشیا۔ ملائیشیا میں کچھ بزنسز پیک پہ پہنچ چکے، اس میں ابھی اور اپرچونیٹیز نہیں ہے۔ انڈونیشیا ابھی ایمرجنگ اکانومی ہے، اس میں آپشنز اپرچونیٹیز بہت ہے، دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، بزنس کمیونٹی آ رہے ہیں، اور اس میں نئے نئے جو نا انویسٹمنٹ کے مواقع جو نا کھل رہے۔ ایک اور جو نا ملائیشیا میں مسئلہ ہے لیبر کا، پورا دنیا جو نا ملائیشیا کو اپنا لیبر بیچتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک، وہاں اکثر جو ہے نا ان کی رولز ریگولیشنز کی وجہ سے لیبر انلیگل ہوتا ہے، تو آپ کے پاس جو بھی لیبر جس بھی کیٹیگری میں کام کرے گا، آپ کو یہ رسک ہوگا، ہر وقت امیگریشن کا چاپا ہے، پولیس کا چاپا ہے، کہ اور کا پراسی ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ورکرز کو آپ کو ٹینشن پریشانی ہوگی۔ کمپیریٹیولی وہ چیز بالکل مختلف ہے انڈونیشیا میں لیبر چیپ ہے، ان کا اپنا لوکل ہے، وہ آرام سکون سے کام کر سکتا ہے، وہاں کا رہائشی ہے، آپ کا کمپنی ہے، آپ کا سٹور ہے، آپ کا فیکٹری ہے، وہ آسانی سے چل سکتا ہے، کیونکہ ملائیشیا میں لوکل لوگ جو ہے نا لیبر کیٹیگری کے کام نہیں کرتے، وہ باہر سے منگواتے ہیں سارا لیبر۔ انڈونیشیا میں لوکل لوگ کام کرتے ہیں، تو لوکل لوگ اگر آپ کے پاس ایز اے لیبر کیٹیگری میں ہو، کام کر رہے ہو، تو آپ کو، آپ کے فرم کو، آپ کے انڈسٹری کو، آپ کے ریسٹورنٹ کو، آپ کے شاپ کو، کسی چیز کو، کسی بھی آپریشن پولیس کی امیگریشن کی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ایک اور اہم اور ضروری بات، جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے بات کریں، بزنس کمیونٹی کی انٹرسٹ کے حوالے سے بات کریں، بزنس گروئنگ کے حوالے سے بات کریں، تو ساری چیزوں میں اس ٹائم یا انکمنگ ڈیز میں، یا جو پریڈکشن ورلڈ بینک کی ہے اس کے ریگارڈنگ، انڈونیشیا بہت سپیڈی گروتھ کنٹری ہے، تو یہ ٹائم ہے انڈونیشیا میں انویسٹ کرنے کا، یہ ٹائم ہے انڈونیشیا میں بزنس بنانے کا، یہ ٹائم ہے انڈونیشیا میں اپنی کمپنی رجسٹریشن کا، اپنے جو ہے بزنس ویزے لگانے کا، اپنا ٹی آر سی لانے کا، کیونکہ کچھ دن بعد یہ کافی دیر ہو جائے گی، اور پھر یہ آپشن، یہ اپرچونٹی بہت مشکل سے پاکستانیوں کو ملے گی۔ آپ کنفیوز ہے اس ٹائم کہ آپ پاکستان سے نکلنے کے ٹائم انڈونیشیا میں بزنس کریں یا ملائیشیا میں بزنس کریں، تو بیسٹ آپشن اس ٹائم انڈونیشیا ہے۔ آپ ضرور انڈونیشیا کی چوز کریں، کیونکہ انڈونیشیا میں آپ کا بزنس پروفیٹیبل ہوگا، اور وہاں سکون بھی بہت ہے، بیسک ہیلتھ کی فیسلٹیز، ایجوکیشن کی فیسلٹیز، اگر بچوں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی نے اپنا بزنس وہاں سیٹل کیا، تو بچوں کو، ڈیپینڈنٹ کو بہت آسانی سے آپ اس اپنے 2 سال کے پرمٹ پہ شفٹ کر سکتے ہیں انڈونیشیا۔ بہت سارے امیگریشن کی کمپلیکیشنز ہے ملائیشیا میں، بیسٹ جو ہے نا انڈونیشیا ہے، تو آپ ضرور انڈونیشیا کو چوز کریں، اور ایز سون ایز پاسبل وہاں اپنا کمپنی، اپنا جو ہے نا سیٹ اپ اسٹارٹ کریں، انشاءاللہ ایز سون جو ہے نا وہ آپ کا گرو کرے گا بزنس، اور انشاءاللہ پروفیٹیبل بزنس ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ یہ سربیا کا ورک پرمٹ آیا ہے ہمارے ساتھ، جس میں جو ہے نا مختلف کیٹیگریز میں، کنسٹرکشن میں، کچن ویئر میں، وائرنگ وغیرہ میں جو ہے جابز ہیں، ڈیلیوری میں جابز ہے۔ ایک اچھا آپشن ہے، سربیا یورپ کا حصہ ہے، شنجن تو نہیں ہے، لیکن آپ سربیا میں بھی اچھا جاب کر سکتے ہو، اس کے 800 یورو سے 1000 یورو تک بیسک سیلری ہے، اور آپ وہاں سے اگر شنجن کی کسی کنٹری میں موو ہونا چاہتے ہو تو سربیا سے موو ہونا آسان ہے۔ شنجن کی کسی بھی کنٹری میں اگر آپ نے اٹلی جانا ہے یا کوئی اور کنٹری جانا ہے تو اس کے لیے یہ گیٹ وے بھی ہو سکتا ہے سربیا۔ سربیا میں ایک اور جو نا یہ بیسٹ آپشن ہے، اپرچونیٹی ہے کہ یہ ٹی آر سی دیتے ہیں آپ کو، آپ کا سٹے لیگل ہوتا ہے، اگر آپ جاب بھی نہیں کرتے، وداؤٹ جاب بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں لیگل سٹے کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی مسئلہ پابندی نہیں ہوگی، اور لیگل سٹے کا یہ بینیفٹ ہے کہ آپ آگے وہاں سے آسانی سے موو کر سکتے ہیں۔ تو سربیا ایک بیسٹ آپشن ہے اس ٹائم، یہ یورپین کنٹریز ہے، اور اس کے شنجن کنٹریز کے ساتھ سارے بارڈر لگ رہے ہیں، آپ شنجن کے مختلف اچھے ریپیوٹیڈ کنٹری میں جو نا آسانی سے موو کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ یہ ان حضرات کے لیے ہیں جو یورپ جانا چاہتے ہیں، یورپ سے پھر شنجن موو کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ یہ بجٹ فرینڈلی ہے، کم بجٹ میں کمپیریٹیولی شنجن کنٹریز۔ تھینک یو۔ یہ ویلیو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اس ٹائم بھی اگر آپ کا پلان ہے، آپ نے جانا ہے یورپ جانا ہے، اس انٹیک میں تو ابھی اینڈ ہے، نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کا پلاننگ ہے، تیاری کر رہے ہیں،
تو آپ ضرور HK امیگریشن سے کانٹیکٹ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کا ہیلپ کریں گے مختلف چیزوں میں. اگر آپ کی آفر لیٹر ہے, انکنڈیشنل آفر لیٹر ہے, آپ کا بایو میٹرک ہے, آپ کا بایو میٹرک کا جو ہے نا اپوائنمنٹ ہے, جو چیزوں میں ہم سے انشاءاللہ ہیلپ ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹس میں, ہم کرائیں گے. وہ یونیورسٹی میں, چاہے UK میں ہے, چاہے یورپ میں ہے, چاہے کینیڈا میں ہے, چاہے USA میں, جدھر بھی ہوگا انشاءاللہ آپ ہمارے سروس لے سکتے ہیں. آپ کے اپلائی, آپ کا کیس ورکنگ, آپ کا بایو میٹرک, آپ کا اپوائنمنٹ, سب چیزیں جتنا بھی ہم سے پاسبل ہے یہ ساری سروسز ہم دیتے ہیں. آپ ضرور نیکسٹ انٹیک کے لیے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ جو پاسبل سروس ہمارے ہوں گے ہم آپ کو دیں گے, اور اپنی سروس کی بنا پہ اچھے کیس بنا کے انشاءاللہ آپ کا انشاءاللہ ایڈمیشن بھی ہوگا اور آپ اس کنٹری میں بھی جائیں گے. اور گریجویشن کے لیے بھی آپشن ہے, ماسٹرز کے لیے بھی ہے, اور PhD کے لیے بھی ہے. ایک اچھی اپرچونٹی ہے. کافی ٹائم بعد کویت نے پرمٹ سٹارٹ کیے. ایک کمپنی کو جو ہے نا ہیوی ڈرائیور, پینٹر, ڈینٹر, ہیوی الیکٹریشین, AC ٹیکنیشین, ڈیزل میکینک, ویلڈر, سیفٹی افسر, ورکشاپ مینیجر, HSC مینیجر, LT مینیجر, میکینیکل انجینئر, کمیونیکیشن بوائے اور میکینیکل ہیلپر, یہ سارے جو ہے نا چاہیے. اگر آپ بھی کسی بھی چیز میں اوکر کرتے ہیں تو جلدی ہمیں CV اپنا بھیج دیں. اس کی پہلی CV سلیکشن ہوگی. اس میں ریٹرن بندوں کو زیادہ پریفر کیا جائے گا, جس کا باہر ایکسپوجر ہو, کسی اور کنٹری گیا ہو, باہر سعودی گلف کنٹریز میں کسی کنٹری میں کام کیا ہو, وہاں سے ریٹرن ہو تو بہتر آپشن ہے. وہاں سے ریٹرن بھی نہ ہو, فریش بندی بھی چلے گا. پہلے ہمیں CV اپنی بھیجنی ہے, اس کے بعد انالیسس ہونا ہے, انٹرویو ہونے, اور اس کے بعد کیس پروسیس ہوگا. تو اگر آپ بھی کویت جانے کے خواہش مند ہے, اور کوئی اور بھی اگر آپ کا دوست ہے, رشتہ دار ہے, ان کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا اپلائی کریں. یہ ایک اچھا اپرچونٹی ہے. پتہ نہیں کب تک جو ہے نا چلتے ہیں, پرمٹس ابھی کھلے ہیں, تو ہم آپ کا کیس پروسیس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل آپ کا کیس کمپلیٹ ہو کے آپ جو ہے نا کویت چلے جائیں. یہ ویڈیو جو ہے نا ریکارڈنگ ورک پرمٹ کی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ٹائم بعد کویت نے جو تھا اپنے پرمٹس شروع کر دیے, دوبارہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا مواقع جو نے دیے. ہمارے پاس ایک آپشن ہے اس ٹائم سیکیورٹی گارڈ کا, جس کا تنخواہ ہے 130 کویتی دینار. ایک اچھی ریپیوٹیڈ کمپنی ہے جس کو جو ہے نا سیکیورٹی گارڈ چاہیے. سیکیورٹی گارڈ کے بندے کا عمر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے 21 سال سے لے کر 40 سال کے بیچ, جس کو انگلش بول چال آتا ہو, تھوڑا بہت اس کو انگلش کا پتہ ہو. قد جو ہے نا اس کا 5.7 انچ ہو, کیونکہ اس میں قد بھی بہت میٹر کرتے ہیں. اور یہ اچھی جو ہے نا کمپنی ہے, کلین شیو ہونا چاہیے. کوئی اور کنٹری سے جو ہے نا وہ ریٹرن ہو, فار ایگزامپل اس کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو, وہ زیادہ بہتر ہوگا. معاہدہ جو ہے نا 3 سال کا ہے, 3 ایئرس کا ورک پرمٹ ہے. انٹرویو ادھر ہوگی, پنڈی میں انٹرویو ہو سکتے. اگر کوئی دوسرے شہر میں ہے تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم انٹرویو کا کوشش کریں گے. اگر ڈیلیگیشن ادھر ہو تو وہاں اس کے لیے انٹرویو ارینج کر دیں. یہ کویت کا آپشن ہے, بہت اچھا ہے سیکیورٹی گارڈ کے لیے. اگر کسی نے کویت جانا ہے سیکیورٹی گارڈ کی ویزے پہ تو یہ سب سے بہتر آپشن ہے. زیادہ تر لوگ اس طرح ہے جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے ایڈس پہ کہ ہمیں سیکیورٹی گارڈ چاہیے, تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میسج سب لوگوں تک پہنچے نا, ہر بندے کو پتہ چلے, کیونکہ ہر بندے کو انڈیویجولی میسج کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی خواہش مند ہو تو ریڈی رہو, اپنے ڈاکومنٹ ساری ریڈی کرو اور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرو انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل. یہ ویڈیو ریکارڈنگ یورپ کی ورک پرمٹ ہے لتھوانیا ٹرک ڈرائیور. لتھوانیا میں ہمارے پاس آپشن ہے آئی ہے ٹرک ڈرائیور کی. کوئی بھی انٹرسٹڈ بندہ ہو, اس کی یا ہنگری بیسی میں بایو میٹرک ہوگا. 1650 اس کے بیسک جو ہے نا سیلری ہے, پلس اوور ٹائم ہے. وہاں جو ہے نا خود ٹیسٹ جو ہے نا کلیئر کرنا ہوگا لائسنس کے لیے. ریکوائرمنٹ میں اس کی پاکستان میں HTV لائسنس ضروری ہے کہ اس کے پاس HTV لائسنس ہو. اس کے علاوہ جو ہے نا وہاں کے اگر کوئی لائسنس کے لیے اپلائی کرے اور کلیئر نہ کرے تو اس کے لیے کلاسز لینے پڑتا ہے. کلاسز کی جو نا پھر خود جو ہے نا جو امپلائی ہوگا وہ دے گا. یہ ویری سپیڈ پروسیس ہے, 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں. ایڈوانس بھی بہت منیمل ہے. اچھا آپشن ہے ڈرائیور ہر حضرات کے لیے اگر کوئی جانا چاہتے ہیں. سعودی عرب کو بائک رائڈر چاہیے. بائک رائڈر کی فکس تنخواہ 1650 ہے. ٹیسٹ انٹرویو جو ہے نا وہ ادھر ہوگا پنڈی اسلام آباد میں. معاہدہ 2 سال کا ہے. عمر 21 سال سے لے کر 35 سال تک حد ہے. لائسنس بننے تک کمپنی صرف 200
فوڈ الاؤنس اور رہائش دے گی. لائسنس کے بعد اس کو پراپر جو ہے نا کام پہ رکھا جائے گا. یہ ایک اچھی کمپنی ہے. اس کی انگلش بول چال بندے کو ہونے چاہیے. کم سے کم جو ہے نا اس کا کوالیفیکیشن FI ہونا چاہیے, کیونکہ لٹل بٹ کوالیفائڈ ہو, اس کو پتہ ہو چیز کا. تو کوالیفیکیشن بھی ہونی چاہیے. FA تک سیلری 1650 اچھی سیلری ہے سعودیہ میں. اس کے بعد اوور ٹائم بھی ہوگا. ٹارگیٹ حاصل اچیو کرنے کے لیے یا کمیشن کے لیے جو ہے نا اس نے اگر ایکسٹرا کام کیا تو ایکسٹرا پیمنٹ اس کو ملے گا. لائسنس فری ہوگا, بائک بھی فری ہے, پیٹرول بھی فری ہے اور رہائش بھی فری ہے. تو اگر کوئی بھی بائی کو جو ہے نا انٹرسٹ ہے سعودیہ کی رائڈر کی, جس نے پہلے کبھی بائک رائڈنگ پاکستان میں اگر کوئی بائک یا وغیرہ پہ کر رہا ہے یا پہلے اس کا ایکسپیرینس ہو, تو اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے. یا سعودیہ سے ریٹرن آیا ہے یا کسی اور گلف کنٹریز سے یا باہر سے ریٹرن آیا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین ہے. تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کیس پروسیس کریں گے اور ایز سون ایز پاسبل. ورک پرمٹ کی ریگارڈنگ ہے سعودیہ کے. سعودیہ کو جو نا چاہیے ڈرائیورز, کار ڈرائیورز, چھوٹی گاڑی کے ڈرائیور, LTV لائسنس اس کے پاس ہوتا ہے. معاہدہ 2 سال کا ہے. رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ ساتھ ہے. اس کا جو نا 1200 بیسک ہے, پلس 200 ہے, 1400 ہے. اور اس میں جو ہے نا اوور ٹائم بھی ہے, کمیشن بھی ہے. سعودیہ کا ٹرپ کے حساب سے جو ہے نا کمیشن ہوتا ہے. سعودیہ کے لائسنس بننے تک اس کو صرف کھانا اور رہائش دیا جائے گا. جب لائسنس بنے گا تو وہ پراپر ڈرائیور تصور کیا جائے گا, کیونکہ لائسنس بنانا سعودیہ میں ضروری ہے. ود آؤٹ لائسنس آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. تو اگر کسی کو خواہش ہے سعودیہ چھوٹی گاڑی LTV لائسنس پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ جلد از جلد ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم ان کا انٹرویو ارینج کریں گے. انٹرویو پنڈی اسلام آباد میں ہوگا. 2 سال اس کا مدت ہے. سیلری میں نے پہلے بتایا ہے. کار ڈیلیوری کا جو نا ڈرائیور چاہیے تو ہم جو نا ایز سون ایز پاسبل اس کا کیس پروسیس کریں گے. سعودیہ کے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو لیبرز کی ضرورت ہے, جس میں الیکٹریکل ہے. الیکٹریکل کا سیلری 1600 سے 2500 کے بیچ ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے اسسٹنٹ کی سیلری 1200 سے 1600 ہے. لائن مین کی جو ہے سیلری 1600 سے 2500 ہے. سیل اسٹیل فیکسر کی سیلری 1600 سے 2000 ہے. ورک پرمٹ ریسیور ہے, شٹرنگ کارپینٹر ہے, لائن مین ہے, اسٹیل اسٹرکچر ہے, ریگر ہے اور سینئر پلمبر ہے. پائپ فیٹر ہے, سینئر کیبل جوائننگ ہے, لیبر ہے. یہ ساری کیٹیگریز کی پرمٹس اویلیبل ہے. اس کی انٹرویو جو ہے نا 3-4 دن میں جو ہے نا شروع ہو جائیں گے, یعنی جون کے پہلے دنوں میں جو ہے نا پہلی ویک میں اس کی انٹرویوز ہے. ابھی ان کی انٹرویو شروع ہوں گے. تو پنڈی اسلام آباد میں ان کی انٹرویوز ہیں. یہ ایک اچھی جو ہے نا کمپنی ہے, النفاذ نام ہے اس کا, اور اس میں جو ہے نا بندے چاہیے. اگر آپ میں سے بھی کوئی اسکلفل, کیونکہ یہ سارے اسکل کے, کوئی اسکلفل بندہ ہے, وہ انٹرسٹڈ ہے, وہ جانا چاہتے ہیں سعودی عربیہ, تو ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے, وہ سعودیہ جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایکسپیرینس کی علاوہ اگر کوئی بندے کے کچھ نہیں آتا تو کائنڈلی پلیز وہ لوگ اپلائی رابطہ وغیرہ نہ کرے, کیونکہ یہ ڈیٹیل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اس میں جا سکتے ہیں جن کے پاس یہ سارے اسکلز ہو. قطر نے جو ہے نا ورک پرمٹ دیے ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کا ٹائم ہے, 1000 ریال اس کا تنخواہ ہے, پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہے. کل تنخواہ تقریباً بنتا ہے سب کچھ سمیت ملا کے 1700 ریال. اور رہائش, ٹرانسپورٹ, میڈیکل اور دیگر سہولیات جو ہے نا وہ لیبر جو قانون ہے قطر کی اس کے حساب سے ہوگا. انٹرویو اس میں ہے 2 تاریخ کو, 3 تاریخ کو اس میں جو ہے نا انٹرویو ہے. آگے بھی اس کے انٹرویو کے مختلف ڈیٹس ہے, آپ انٹرویو کے لیے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ سیکیورٹی گارڈ کا جو ہے نا ہے ورک پرمٹ اور قطر میں ہے. کسی جو ہے نا بھائی کو انٹرسٹڈ ہے کہ وہ قطر میں ایز اے سیکیورٹی گارڈ جائیں تو یہ بیسٹ آپشن ہے, بیسٹ اپرچونٹی ہے. آفس کے ایڈریس بھی آپ کے ساتھ ہے اسکرین پہ, یا آفس وزٹ کریں. ہمارے کانٹیکٹ نمبر آپ کے ساتھ ہے, کانٹیکٹ کریں ہمارے ساتھ, اور ہم آپ کے لیے انٹرویو ارینج کریں گے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہے تو انشاءاللہ آپ قطر ایز اے سیکیورٹی گارڈ چلے جائیں گے. جاب سیکر ویزا اینڈ سویڈن. اگر آپ نے بیچلر کیا ہے, آپ کے پاس 16 ایئر ایجوکیشن ہے اور آپ یورپ میں کسی اچھی کنٹری میں جاب کی تلاش میں ہیں تو یہ ایک گڈ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے. بہت کم ریزنیبل کاسٹ پہ ہے, اور اس میں جاب نہیں ہوتا. جاب آپ نے ادھر خود ڈھونڈنا ہے, جاب ہنٹ خود کرنا ہے. 3 منتھ سے لے کر 9 منتھ کا ویزا اس میں لگتا ہے. اس میں جو ہے نا ریکوائرمنٹ میں میجر یہ ہے کہ آپ کے پاس 16 ایئرز ایجوکیشن ہونا چاہیے کم سے کم. اس کے علاوہ 2 سے 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس ریلیونٹ فیلڈ میں. اس کے بعد جو ہے نا آپ اس بیس پہ اپلائی کرتے ہو, آپ کا ویزا لگتا ہے. اور ابھی سویڈن ایمبیسی نے اسلام آباد میں کام بھی شروع کیا, تو یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے. پروسیسنگ تھوڑا ایزی ہو گیا, تھوڑا فاسٹ ہو گیا, تھوڑا جلدی پروسیس
پروسیسنگ ہوتا ہے پریویسلی جو پہلے اس سے پہلے تھا اس سے تھوڑا اور بہتر ہو گیا. تو یہ ایک گڈ اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو کوالیفائڈ ہے, جن کا 16 ایئر ایجوکیشن ہے, جن کا ایکسپیرینس ہے, تو وہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے نا وہ اپلائی کرے. اور یہ فرسٹ کم فرسٹ اور بیس پہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جاب سیکر ویزے کے کوئی لمٹس ہے, ان کو جتنی لیبر کی ضرورت ہے اس کے جو ہے نا پورا ہونے کے بعد وہ جاب سیکر نہیں دیتا. اور جاب سیکر میں یہ ایک بیسٹ آپشن ہے کہ آپ جا کے وہاں خود اپنی مرضی سے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں اور جاب کر سکتے ہیں. تو جاب سیکر ویزے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, ہمارے سروسز لے سکتے ہیں. اور بیسک ریکوائرمنٹ میں نے بتایا کہ اس ریکوائرمنٹ پہ آپ جاب سیکر سویڈن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ترکی ورک پرمٹ کی ہے, مختلف کیٹیگریز میں ہے, اویلیبل ہے ورک پرمٹ. لیکن کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ترکی جائیں گے تو ترکی سے اٹلی کس طرح جائیں گے, یا کوئی اور روٹ لیں گے, راستہ اختیار کریں گے. اور نہ ہم اس میں کوئی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, نہ ہمیں اس راستے کا کوئی پتہ ہے. ہمارے پاس ترکی کا پرمٹ ہے, ہم ترکی تک لے کے جائیں گے, ترکی تک ہماری رسپانسبلٹی ہوگی. ترکی میں آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہوں گے, ترکی میں آپ سٹے کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے کہیں اور جانا ہے تو وہ آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, ہم اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. ترکی کے ورک پرمٹ میں جو ہے مختلف کیٹیگریز ہے. ڈیٹیل کے لیے آپ جو ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آفس وزٹ کرتے ہیں, بیرے ٹاؤن فیز 4 سیوک سینٹر میں ہمارا آفس ہے. آفس وزٹ کر کے آپ سارے ڈیٹیل لے سکتے ہیں. یہ بھی لمیٹڈ سیٹ ہے, آپ جو ہے نا جتنی جلدی آتے ہو سکتا ہے جس ٹائم آپ کانٹیکٹ کریں اس ٹائم ہمارے پاس کوئی ویکینسی اویلیبل نہ ہو. ابھی اسٹل ہمارے پاس ویکینسی اویلیبل ہے, تو پہلے آئے پہلے بائی بیس پہ ہے. آپ نے جتنے جلدی کانٹیکٹ کیا تو انشاءاللہ آپ کو اگر پاسبل ہوا تو انگیج کریں گے. اگر ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوا, نہیں ہوا تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اللہ کرے گا بہتر آپشن آئے گا تو اس میں انشاءاللہ آپ کو انٹرٹین کیا جائے گا. یہ ویڈیو ریکارڈنگ یو کے کی ڈپورٹیشن کی ہے کہ یو کے سے ہم نے سنا ہے 29,000 لوگوں کو ڈپورٹ کیا ہے پاکستانیوں کے. اس کے مین ریزن کیا ہے؟ بار بار ہم اپنی ویڈیو میں اپنے مسافر بھائیوں کو, یا جو پروفیشنل لوگ ہیں یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں دنیا کے مختلف کمپنیوں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں کام کرتے ہیں, ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہر کنٹری کی آپ قانون کی پاسداری کریں, لیگل چیزوں کا بہت احتیاط کریں. اب جتنے لوگ ڈپورٹ ہو چکے یہ انلیگل امیگرینٹس نہیں تھے, لیکن یہ کیوں ڈپورٹ کی گئی, ان کی مین وجوہات کیا ہے؟ چوری چکاری کی جو ہے نا چیزوں میں, گھریلو تنازعات کی وجہ سے. بہت سارے, میں خود اس چیز کا جو ہے گواہ ہوں, بہت سارے لوگوں نے ہمیں رابطہ کیا ہے کہ ہم نے پیپر میرج کیا ہے, وہاں میاں بیوی خوش نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہیں, بیوی جو ہے نا بھاگ گئی ہے, وہ اس نے جو ہے نا وہ کورٹ کو جو ہے نا بتایا ہے کہ یہ میرا اصلی شوہر نہیں تھا, یہ پیپر میرج تھا. بہت سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے ڈپورٹیشن ریشو بہت بڑھ گئی اور بہت سارے لوگوں کو ڈپورٹ کیا گیا. تو لہٰذا ہم بار بار کہتے ہیں خدا را کہ ان چیزوں کو جو ہے چھوڑ دے, کیونکہ یہ ایک بندے کا یا انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کا, قومیت کا, پورے پاکستان کا گرین پاسپورٹ کا ایشو ہے. پاسپورٹ کی ویلیو کو ختم کرنے والی بات ہے, اور بہت ساری خطرناک کانسیکوینسز اس کی ہے. نئے بندے جب جاتے ہیں ان کو بہت سارے مسائل اور ہارڈل سے گزرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ہم ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی لوگ اسی طرح انلیگل چیزوں میں انوالو ہے, یا انہوں نے کیا ہے, یا ابھی کر رہے ہیں, یا آگے جو ہے نا اس مقصد کے لیے کہ ہم انلیگل چیزوں میں انوالو ہوں گے, اسائلم میں کریں گے جس کی ضرورت نہیں ہوتی. سب سے بڑا اسائلم ریشو جو ہے یو کے میں پاکستان کا ہے. ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر آپ جینون بندے اور آپ کے پاس چیزیں سارے ڈاکومنٹ ٹھیک ہے, آپ ادھر کام کریں, وزٹ کے لیے گئے تو وزٹ کریں, ورک پہ گئے تو ورک کریں, پیسے کمائے واپس آئے. اس طرح دن نہیں ہوتا یا دوسرے دن میں کہ یو کے سے کسی کا کال اور میسیج وغیرہ نہیں آتا کہ ہمیں وہاں یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے سے دوچار ہے. یعنی سارے سائل پاکستانیوں کے یو کے پہنچ گئے روزانہ کورٹ کچہریوں میں اور وکیلوں اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا مسئلہ ہے جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے. تو اس چیز کا بہت احتیاط کریں. یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ رپوٹیشن ڈاؤن کرتا ہے اور ڈے ٹو ڈے اسکروٹنی ٹائٹ ہوتی جاتی ہے. جب نئے بندے جاتے ہیں, جب جنون بندے جاتے ہیں, جب جنون پروفیشنل جاتے ہیں, جب جنون ٹورسٹ جاتے ہیں, ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ پریویس جو بندے گئے ان کے مسائل کی وجہ سے, ان کے پریشانی کی وجہ سے ان کو یہ جو ہے نا کرنا پڑتا ہے. تو پلیز اس چیز کو کنسیڈر کریں. ہمارا ریکویسٹ ہے وہ کام کبھی بھی نہ کرے جو کسی قانون کی اس کے خلاف ہو, تاکہ آپ لوگوں کو کسی باہر کی کنٹری میں کوئی ٹینشن پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ ویڈیو ریکارڈنگ یو کے کی اسکلڈ ورکر ویزے کی ہے اور اسپاؤس ویزے کے لیے. بہت سارے لوگ جو ہے نا کوشچن کرتے ہیں کہ نئی لا میں جو میجر چینجز آئے ہیں اس میں اسپاؤس کے لیے ہے. تو اسپاؤس کے لیے جو چینج آیا ہے جو ابھی یو کے نے سجیسٹ کیا وہ یہ ہے, پہلے یہ کرتے تھے کہ جو مین اپلیکینٹ ہوتا تھا اس کے لیے انگلش لازمی ہوتا تھا. اب یہ اپنے ساتھ نوٹ کرے کہ بیسک انگلش یا پی ٹی یا کچھ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ جو ہے نا وہ سجیسٹ کرتے ہیں. امید ہے ایکم سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. وہ اسپاؤس کے لیے بھی ضروری
ہے کہ جو اسپاؤس اس کا ہو اس کو بھی انگلش آتا ہو, وہ بھی بیسک انگلش پہ عبور اس کو ہو, ایسا نہ ہو کہ بالکل ڈل ہو, کوئی انگلش کا کوئی پتہ نہیں ہو. کیونکہ پہلے کرائٹیریا تھوڑا چینج تھا, ابھی چینج ہو گیا کہ پہلے والے میں یہ تھا کہ مین اپلیکنٹ کے لیے انگلش امپورٹنٹ تھا, ضروری تھا, اب سب کے لیے ضروری ہے. تو لہٰذا آپ اپنے ساتھ یہ نوٹ کریں, آپ کی جتنی بھی بندے ہیں, جس نے بھی جانا ہے, جس نے بھی جو ہے اپلائی کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ انگلش از ویری امپورٹنٹ, کہ جو اسپاؤس ہے اس کو بھی انگلش کا پتہ ہو, انگلش کا بیسک ٹیسٹ وہ اسپاؤس بھی دے گا, تب جو ہے نا آپ اپلائی کر سکو گے, تب جو ہے نا آپ جا سکو گے UK. کیونکہ یہ میجر چینجز ہے اسپاؤس ویزے میں. کیونکہ ایک دو کالز آئی تھی, کوشچنس کیا تھا لوگوں نے کہ اسپاؤس میں کیا چینجز آئے, تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے ویڈیو بنائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ UK کی, کیونکہ کیئر تو انہیں ختم کیا, ابھی اسکل ورکر ہے, اسکل ورکر میں جتنا بھی لوگ جا رہے ہیں تو اس میں یہ احتیاط کریں کہ اپنے ساتھ اگر اسپاؤس کو لے کے جانے ہیں تو اس کو بھی بیسک انگلش آنا چاہیے. کیونکہ بندہ اتنا زیادہ پیسے اس وجہ سے دیتے ہیں کہ UK میں یہ آپشن ہے کہ آپ اپنے ساتھ فیملی شفٹ کر سکتے ہیں. اگر فیملی کو شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ گڈ نیوز ہے ان پاکستانیوں کے لیے جو چاہتے تھے کہ وہ سعودیہ میں اپنی بزنس شروع کرے, لیکن اپنے نام پہ شروع کرے بغیر کسی لوکل پارٹنر یا کفیل کے. سعودیہ نے نیا قانون جو ہے نا ابھی پاس کیا ہوا ہے, جس میں یہ ہے کہ آپ کچھ سیکٹرز میں اپنے بہاف پہ فارنرز جو ہے نا, کیونکہ وہ فارنر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو جو ہے نا لے کے آنا چاہتے ہیں اپنی کنٹری میں, آپ ڈائریکٹ جو ہے نا خود کمپنی رجسٹر کر سکتے ہو, آپ کو کسی کفیل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی کسی لوکل پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی بھائی, جو بھی لوگ جو ہے نا اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ سعودیہ میں کمپنی بنائے, اور جو اس ٹینشن سے پریشان تھے کہ وہاں لوکل پارٹنر ہوگا جس کی وجہ سے ہمیں مسائل ہوں گے, تو وہ مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. اب کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ بغیر لوکل کی بھی سعودیہ میں اپنی کمپنی بنا سکتے ہو. اور بہت سارے پاکستانیوں نے کمپنی بنائی بھی ہے جو وہاں اپنا بزنس کر رہے ہیں. وہی لوگ جو اپنی جو ہے نا شرکے وغیرہ چیزیں بناتے تھے, ویزوں کے لیے, چیزوں کے لیے بناتے تھے, ان کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اب وہ مسئلہ ختم ہو گئے, یہ انڈیپینڈنٹلی ہر پاکستانی کر سکتے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے آپشن دیا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. فارنرز جو ہے نا اپنی رجسٹر کرا سکتے ہیں, اپنے بینک اکاؤنٹس بنا سکتے ہیں, اپنی بزنس کو سموتھلی رن کر سکتے ہیں سعودی کی جو ریگولیشن ہے اس کے ریگارڈنگ. تو اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہے تو ابھی بھی چانس ہے, موقع ہے, آپ اپنا بزنس سعودیہ میں بغیر کسی لوکل کفیل وغیرہ کے جو ہے کھول سکتے ہیں, اپنا بزنس کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو ریگارڈنگ ملائیشیا کی ورک پرمٹ ان وزٹ کی ہے. کافی دفعہ لوگوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ کسی کنسلٹنٹ سے یا کسی ایجنٹ سے یا کسی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی بندے سے میرے رابطہ ہوا ہے یا رابطہ ہو رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم آپ کا وزٹ ویزا پروسیس کریں گے پاکستان سے, اور اس وزٹ ویزے کو ہم ملائیشیا میں ورک پرمٹ میں کنورٹ کر دیں گے. یہ سراسر جھوٹ ہے. اس طرح کوئی بھی سسٹم نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے وزٹ ویزے پہ جائیں اور وزٹ ویزے کے سٹیٹس کو ملائیشیا میں کنورٹ کریں. تو اگر آپ کو کوئی بھی ملائیشیا کا ایجنٹ یا کنسلٹنٹ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ کے وزٹ ویزے کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے, تو وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی آپ کو یہ کہے گا کہ میرے پاس کوئی پرانا کوٹا ہے یا کسی RTK وغیرہ کسی چیز میں میں کروں گا آپ کا, تو اگر آپ نے جانا ہے پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے تو پراپر کالنگ ویزے پہ جائیں. اور اگر آپ کالنگ ویزے پہ نہیں گئے ہو, آپ وہاں ہو, تو وہاں جو ہے نا بہت مشکل سے جو ہے نا ویزا کنورٹ ہوتا ہے. اس کے لمبے پروسیس ہے, وہ بھی صحیح پراپر طریقے سے نہیں ہوتا, ان آؤٹ ہوتا ہے, دوبارہ بایو میٹرک کرنا پڑتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اسی طرح کچھ ہے یا میں آپ کے لیے کر رہا ہوں یا کوئی کسی سے آپ انگیج ہو اس حوالے سے, تو اس ٹائم جو یہ میں بھی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں, اس طرح کوئی آپشن ملائیشیا میں نہیں ہے. وہ سراسر غلط ہوگا, وہ سراسر جھوٹ ہوگا. اس طرح کی کسی بات میں بھی کوئی حقیقت, کوئی سچائی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے ہر اس طرح کے ایجنٹ سے, کنسلٹنٹ سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے. کسی کو پیمنٹ نہیں دینا ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے کسی کو پیمنٹ دے دیے, واپس پھر پیمنٹ نہیں ملے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ اس چیز میں جو ہے نا کٹوتی کریں گے یا پیسے کم کریں گے. تو اس چیز کا بہت احتیاط کریں. ان کنسلٹنٹ سے یا ان ریلائبل لوگوں سے جو ہے نا اپنا کیس پروسیس کریں. کیس ہونا نہ ہونا, کام ہونا نہ ہونا, وہ رزق اور قسمت نصیب کی بات ہے. کہ رزق اللہ نے وہاں مقرر کیے, آپ کو ملے گا. لیکن اسی طرح لوگوں کو پیسے دے دیں تاکہ کل آپ کا کام نہ ہو اور آپ کے پیمنٹ آپ کو واپس مل جائے. ویڈیو ہے ریگارڈنگ ملائیشیا پروفیشنل ویزا. اس سے پہلے ہم نے ملائیشیا پروفیشنل ویزے کے حوالے سے بات کی تھی, تو بہت سارے لوگوں نے کوسچنز کیے, اور ایک بندے کے پاس اتنی کوسچنز ہوتے ہیں کہ اس کا انتہا نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو میں اس کے کوسچنز کے آنسر دے دیں تاکہ ان کو کلیئر ہو جائیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم
جو پروفیشنل ویزا اپلائی کرتے ہیں وہ ان بندوں کو ہم پریفر کرتے ہیں، ان انڈیویجولس کو کہتے ہیں کہ جو وتھ فیملی ملیشیا شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے، بیسٹ آپشن ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ جس کے پاس ہائی اسکل ہو، جس کے پاس اچھا ایجوکیشن ہو، ان لوگوں کو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا ایجوکیشن اچھا ہے تو آپ کو ہائی اسکل پہ وہاں ویزا ملے گا، دوسرا کیٹیگری۔ تیسرا ہم جو نا ان لوگوں کو پریفر کرنا چاہتے ہیں پروفیشنل ویزے پہ لیے جو ریٹائرڈ لائف گزارنا چاہتے ہو، جس کے فیملی کہیں اور ہو، جو بچوں کے ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہو، کوئی اور مقاصد کے لیے جانا چاہتے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی اچھا جو ہے نا انوائرمنٹ انجوائے کرے، اچھا ویدر انجوائے کرے، کیونکہ ملائیشیا کا آلموسٹ ویدر اچھا ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو نا ریکوائرمنٹ کیا ہے بیسک ایک انڈیویجول کے لیے، اس کا ڈگری چاہیے، پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، CNAC چاہیے ہوتا ہے، یہ سارے نوٹرائز جو ہے نا چاہیے۔ پاسپورٹ جو ہے نا فل سارے پیجز، پہلے پیج سمیت، جس میں جو ہے نا کنٹری کا نام لکھا ہوتا ہے وہ بھی چاہیے، بندے کی اپڈیٹڈ CV چاہیے۔ ہم اس کی جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں لبوان اسٹیٹ میں، جو ہے نا کمپنی رجسٹر کرا دیتے ہیں، اس میں 4 سے 5 بندے جو ہے نا کمپنی میں ڈال دیتے ہیں، 2 سال کا ملٹیپل ویزا ہوتا ہے، 2 سال جو ہے نا یہ وہاں گزار سکتے ہیں، رینیو بھی کر سکتے ہیں، ہر سال اس نے اپنا ریٹرن خود فائل کرنا ہوگا۔ اس میں سیلری جو ڈکلیئر ہوتی ہے وہ 10,000 رنگٹ ہوتے ہیں پر منتھ، اس کی بیس پہ اس کو جو ہے نا ٹیکس دینا پڑے گا۔ دوسرا اس کے علاوہ چیز یہ ہے کہ کوئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس میں انڈیویجولی اپنا بزنس کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے، انڈیویجولی بزنس کرنے کے یہ قابل نہیں ہے۔ آپ چھوٹا موٹا اپنا کام باہر کر سکتے ہیں، لیکن انڈیویجولی ایک آفس کھول نہیں سکتے جس کمپنی کے نام پہ ٹائٹل پہ، کیونکہ یہ لبوان رجسٹر اسٹیٹ کمپنی ہے، یہ آپ کو لیگل سٹیٹس دیتا ہے اس کنٹری کے اندر۔ کافی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی ہماری فیملی کی کوئی اور ممبر یورپ وغیرہ میں اور ہم بچوں کے سمیت ملیشیا میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اچھا آپشن ہے۔ لیکن کوسچنز جو میجر ہمارے پاس آتے ہیں، جن کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملیشیا میں یہ کس کیٹیگری میں ہوگا، یہ کون سی کمپنی میں ہوگا، کمپنی کل بند نہ ہو جائے، کمپنی بلیک لسٹ نہ ہو جائے۔ تو بھائی یہ بات بہت کلیئر ہے، اس میں بلیک لسٹ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ہم نئے فریش کمپنی رجسٹر کرتے ہیں، لبوان اسٹیٹ میں رجسٹر کرتے ہیں، اور اس بیس پہ جو ہے نا آپ کے لیے ویزا اپلائی کرتے ہیں، اور جب مین اپلیکنٹ کا ویزا ہو جاتا ہے، مین اپلیکنٹ کو ویزا مل جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہم اسپاؤس کی ویزے اپلائی کرتے ہیں، جس میں اس کی مسز آتے ہیں، اس کے بچے آتے ہیں، اس کے ماں باپ آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو تاکہ نیکسٹ جو ہے نا کوئی ڈاؤٹ اس میں نہ ہو۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو ہے، تو کمنٹ سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ وہ چیزیں ایڈ کر دیں گے تاکہ آپ کا جو کویسچنز ہے اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ یہ یورپ کی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو MS کے لیے یا BS کے لیے یا PhD کے لیے پاکستان سے جانا چاہتے ہیں۔ اصل میں کچھ چیزیں اس طرح ہیں، کچھ پروفائلنگ بندہ خود بھی کر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے بات کے لیے کنسلٹنٹ کو کال کرنا اور اس سے کنسلٹیشن لینا، چیزیں کرنا، اس کے بجائے جو نا آپ کچھ مینیمل جو میئرمنٹ ہے انیشلی وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اس پہ آپ خود ورکنگ کر سکتے ہیں، خود سوچ سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے جو نا اہم ہے جو انیشل ہے پہلے کہ اگر آپ نے UK جانا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی آئٹس کیا ہے، PTE ہے، آکسفورڈ ہے، لینگویج سیٹ ہے، کیا آپ کیا ہے، سب سے پہلے یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی گیپ ہے تو اس طرح یونیورسٹیز ہے جو گیپ کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں، اس طرح بھی ہے کہ وہ کم آئٹس پہ لیتے ہیں، اس طرح یہ کہ وہ انگلش کی چیزوں کو کم کرا دیتے ہیں۔ سیم اسی طرح کرائٹیریا جو ہے یورپ کے لیے ہے، اٹلی کے لیے، ان کنٹریز کے لیے۔ تو مین چیزیں جو نا 3-4 میں بتاتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ہے، جس کو آپ نوٹس کریں تو جس پہ آپ کا پروفائل انیشیلی آپ بلٹ اپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا ایجوکیشن ہے، آپ نے ایجوکیشن کتنا کیا ہے اور آپ کون سی ڈگری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو۔ اپنا ایجوکیشنل ڈاکومنٹ کلیئر کرنے، وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس لینگویج ٹیسٹ ہونا چاہیے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ آپ کے پاس آئٹس ہے، وہ لینگویج سیٹ ہے، وہ PTE ہے، آکسفورڈ ہے، جو بھی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے آگے پلان کیا ہے کہ آپ نے BS اس میں کیا تو MS کس چیز میں کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارا پلان ہی کچھ نہیں ہے، بس آپ نے جس میں ہمارا ایڈمیشن کیا، پھر مشکل ہے۔ پروفائل تب بنتا ہے جب آپ کا پلان ہوتا ہے کہ میں نے اس میں کرنا۔ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز آتی ہے آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ۔ 35 لاکھ، 40 لاکھ، 45 لاکھ، 50 لاکھ، 28 ڈیز کی مینٹیننس فنڈ کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے لمٹ کی۔ کچھ یونیورسٹیز 2 منتھس کا مانگتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ہو، سفیشینٹ فنڈ ہو۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، کسی سے ارینج کریں، ہم اس پہ پیسے دے دیں گے، یہ وہ مسئلے والا کام بن جاتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، جو آپ کا یونیورسٹی سے کنڈیشنل لیٹر آتا ہے تو آپ کے پاس اتنا پیمنٹ ایٹ اے ٹائم ہو 50%، تاکہ آپ یونیورسٹی کو ایٹ اے ٹائم فی پے کریں اور آپ کا کیس پروسیس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس چیز میں لگے
لگے رہے کہ صبر کرے کہ اگر یونیورسٹی سے میرا کوئی اپروول آتا ہے، لیٹر آتا ہے، آفر لیٹر آتا ہے، تب میں کوئی زمین بیچوں گا، تب گاڑی بیچوں گا، تب پیمنٹ کا ارینجمنٹ کروں گا، تو وہ پھر مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے اس ٹائم پاکستان سے امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کا گیپ ہے نا 3 سال ہے، 5 سال ہے، تو اس گیپ کے ریویلنٹ آپ کی ڈگری کے ریویلنٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے تاکہ اس گیپ کو کال کرے۔ یہ مین ڈاکومنٹ ہے جس سے آپ اپنا پروفائل خود بلٹ اپ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ میری پروفائل اور میری اس ڈاکومنٹس اور اس ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے ساتھ میں کدھر کے لیے ایلیجیبل ہوں۔ تو انیشیل اسسمنٹ بندہ خود بھی اپنا کر سکتا ہے، اس کے بعد اس پہ کانسلٹیٹ۔ ملائیشیا کالنگ ویزے ورک پرمٹس کی اپڈیٹس کی ریگارڈنگ ہے کہ لیٹسٹ اپڈیٹ ملائیشیا کی ورک پرمٹ کالنگ ویزے کی کیا ہے۔ آلموسٹ آج بھی 3 سے 4 کالز ہمیں آئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ملائیشیا کی کالنگ ویزے کا اپڈیٹ بتائے، کیا اپڈیٹ ہے، ملائیشیا کی کالنگ ویزا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کون سے سیکٹر میں ویزے چل رہے ہیں، اور کئی کے ویزے ٹھیک ہے نہیں ہے، کوئی کہہ رہے ہم سے لوگوں نے پیسے لیے ابھی تک واپس نہیں، کوئی کہہ رہے پیسے دیے ہیں ایجنٹ کے پاس ہے، کوئی کہہ رہے پیسے سٹک ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ایک ایشو ہے، آج تھوڑا کلیئرلی اس پہ بات کرتے ہیں تاکہ جو دیکھنے والے، جو سننے والے، جو ایجنٹ حضرات ہیں، جو اپلائی کرنے والے ہیں، جو اپلیکنٹ ہیں، ان سب کو پتہ چلے۔ بات یہ ہے کہ ملائیشیا میں آلموسٹ سال 1.5 سال ہو گیا کہ فل فلیج ورک پرمٹس کالنگ کسی بھی سیکٹر میں نہیں کھلے۔ ملائیشیا میں صرف ایک پروفیشنل ویزا ہے جو روٹین کے حساب سے چل رہا ہے، باقی ملائیشیا میں اس ٹائم اگر سبا سراوا کے ہاتھ سے بات کرے تو وہ سبا سراوا ان کا ایک اسٹیٹ ہے، اس میں پلانٹیشن کی کچھ ڈیمز کے اور ان لوگوں کو ضرورت ہے، اس میں کچھ تھے ویکنسیز، اس کے حد تک تو ٹھیک تھا۔ باقی ادھر کی جو پلانٹیشن کی ہے یا سروس سیکٹر کے یا کنسٹرکشن کی، یہ کوئی ریپلیسمنٹ کی کالنگ کسی کے پاس ہوگی، پرانی کالنگ وہ چل رہی ہے، وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، لمیٹڈ کالنگ ہوتی ہے، اور لمیٹڈ کالنگ میں بھی اس کو سسٹم کو چینج کر کے FCWS کی ہے، اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے، اور ایک جینون کنسلٹنٹ کے ساتھ اگر آپ کانٹیکٹ کرتے ہو یا اس کے تھرو اپنا کیس پروسیس کرتے ہو تو ہو سکتے ہیں، پاسبل ہے ہو جائے۔ بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بالکل چیز جو ہے نا غلط ہے یا بندے، لیکن آپ بجائے اس کے کہ کوئی اس طرح بندے کو پیمنٹ دے کے یا اپنے ڈاکومنٹ دے کے اپنے آپ کو پھنسانے سے بہتر یہ، ہاں بے شک اگر آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، 3 مہینے آپ ویٹ کرتے ہو، آپ کا کام نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو آپ کا پیمنٹ واپس ملے، اٹس اوکے، پھر بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ پاکستان سے آلموسٹ آج کل سچویشن اس طرح ہے کہ کسی بھی کنٹری جانا بہت مشکل ہے، ورک پرمٹ پہ جانا بھی مشکل ہے، وزٹ پہ جانا بھی مشکل ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اب جہاں تک بات آئی نا اس طرح کے سچویشن کی، تو ہم آلموسٹ پاکستانی کنٹری اس طرح حالات میں ہے، لوگ بے روزگار ہے، ہر بندہ جانے کے چکر میں کسی سے ادھار لیتے ہے، کوئی چیز اپنا بیچتا ہے، پھر پیمنٹ سٹک ہو جاتا ہے، پھر پیمنٹ واپس نہیں ملتا، تو لہٰذا اس چیز کا بہت احتیاط کریں۔ فل فلیج ملائیشیا کا کسی بھی سیکٹر میں کام نہیں کھلا ہے، نہ پلانٹیشن میں ہے، نہ سروس سیکٹر میں ہے، نہ فیکٹری ورکر میں ہے، تو آپ بہت احتیاط کریں، اپنے پیسوں کی ضیاع بھی نہ کریں اور اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں۔ جب جینون ٹائم پہ کام ہوگا، ہر بندے کے پاس، ہر کنسلٹنٹ کے پاس کام ہوگا، ہر کمپنی کے ساتھ کام ہوگا، ہر ایجنٹ کے ساتھ کام ہوگا، آپ پھر کام کرتے رہیں۔ تو بہت احتیاط کریں تاکہ آپ لوگوں کے پیسے ضائع نہ ہو، اور آپ کو جو ہے نا انفارمیشن جو ملے وہ ایگزیکٹ ہو، تاکہ آپ اس کے بہاف پہ، اس چیزوں کے بہاف پہ آپ کو کوئی ٹینشن پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔